مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا قسطنطینیہ کو فتح کرنا، کیونکہ 1000 سال سے یہ رومن امپائر کا کیپٹل تھا اور اس کو فتح کرنا سب سے مشکل کام تھا مسلمانوں کے لیے۔ ایک احادیث میں آتا ہے کہ کیا ہوگا وہ امیر اور کیا ہوگا اس کا فوج جو قسطنطینیہ کو فتح کرے۔ عمر، ابو بکر، عثمان اور علی، ان سب نے مل کر کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرجن امپائر کو کرش کر چکے تھے۔ پرجن امپائر کی کیپٹل کو بہت آسانی سے فتح کیا۔ They entered the grand city not as conquerors, but as peacemakers. No blood was shed and no walls were broken. This was the beginning of a new era. لیکن مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا رومن کی کیپٹل کو فتح کرنا، اور تجارت کے لحاظ سے یہ بہت اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ آدھا یورپ اور آدھا ایشیا میں واقع ہے۔ رومن امپائر کے کیپٹل قسطنطینیہ پر 23 بادشاہوں نے حملے کیے اور وہ شکست کے ساتھ ناکام لوٹے۔ Before this, 23 kings attacked Constantinople, and 23 kings returned defeated. اور عثمانیہ سلطنت کا جو بھی بادشاہ آتا تھا اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خواب تھا، قسطنطینیہ کو فتح کرنا۔ سلطان مراد جب عثمانیہ سلطنت کا سلطان بنے تو اس نے رومن امپائر کے کیپٹل قسطنطینیہ پر حملہ کیا اور اس نے شکست کھائی، اور وہ اسی شکست کے بارے میں ہر کسی کو بتاتا تھا، کیونکہ وہ اس کا سب سے بڑا خواب تھا اور اس میں سلطان مراد ناکام ہوئے۔ سلطان مراد اپنے وزیروں اور اپنے بیٹوں کو قسطنطینیہ کی اہمیت کے بارے میں بتاتے رہتے تھے۔ سلطان مراد کے ایک بیٹے سلطان محمد فاتح، اس نے اپنے باپ سے قسطنطینیہ کا اہمیت جان لی تھی اور اس کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو گئی۔ سلطان محمد فاتح کو بھی قسطنطینیہ کا اہمیت کا پتہ تھا، اور آخر کار جب سلطان مراد کا موت ہو گیا تو سلطنت عثمانیہ کا سارے پرائم منسٹر نے سلطان محمد فاتح کے نام ایک خط بھیجا، اور اس خط میں لکھا کہ سلطان مراد یعنی آپ کے والد کا موت ہو گیا اور آپ آ کے سلطنت عثمانیہ کو سنبھال لیں۔ تو سلطان محمد فاتح دوڑتے دوڑتے آ گئے اور اس نے صرف 19 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کو اپنے قبضے میں لے لیا اور سلطنت عثمانیہ کا 7ویں سلطان بن گئے۔ تو اس پر یورپ نے جشن منائی کہ ایک 19 سال کا بچہ ہمارا کیا بگاڑے گا۔ He is but a boy, a child playing with an empire. یہاں تک کہ اس کا اپنا ہی وزیر پاشا خلیل نے بھی اس کو ایک بچہ مانا اور اس کے باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن سلطان محمد فاتح آگے بڑھ کر سلطنت عثمانیہ کا سب سے کامیاب ترین سلطان بننے والا تھا۔ سب سے پہلے سلطان محمد فاتح نے یورپ اور غیر مسلم تمام حکمرانوں کو خط بھیجے اور اس کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ اب سلطنت عثمانیہ کی طرف سے آپ پر کوئی حملہ یا آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوگا، اور مسلم حکمرانوں سے بھی سلطان محمد فاتح نے ڈیل کیا۔ سلطان محمد فاتح نے یہ سب ڈیلز اور معاہدے اس لیے کیے کہ سلطان محمد فاتح کا نظر صرف قسطنطینیہ پر تھا، کیونکہ وہ قسطنطینیہ کی اہمیت کو جانتا تھا اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ کیا ہوگا وہ امیر اور کیا ہوگا اس کا فوج جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا، کیونکہ اس سے پہلے 23 حکمرانوں نے قسطنطینیہ پر حملہ کیا لیکن وہ ناکام لوٹے۔ آخر سلطان محمد فاتح نے بھی قسطنطینیہ پر حملے کا ارادہ کیا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کا سارا فوج کو اکٹھا کیا اور قسطنطینیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان سب میں سلطان محمد فاتح نے دنیا کا سب سے بڑا توپ
جو کہ تقریباً 27 فٹ لمبا تھا اور 600 کلو گرام کا ایک گولہ پھینکتا تھا۔ جب اس نے قسطنطینیہ پر حملہ کیا تو سب سے پہلے سلطان محمد فاتح نے زمینی جنگ شروع کی، جس کے نتیجے میں سلطان محمد فاتح کے ہزاروں افواج مر گئے اور سلطان محمد فاتح ناکامی سے پیچھے لوٹ گیا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے جو توپ بنائی تھی اس کو آگے لے کر آیا اور وہ توپ سے گولہ باری شروع کیا قسطنطینیہ کے بڑے بڑے دیواروں پر، جو کہ تقریباً 3 گھنٹوں میں وہ ایک گولہ پھینکتا تھا۔ اور جب وہ ایک گولہ پھینکتا تھا، رومن امپائر کے کیپٹل کے جو دیواریں گرتی تھی تو وہ 3 گھنٹوں میں اس کو دوبارہ ریپیئر کرتا تھا، اور جب تک وہ دوبارہ وار کرتا تھا تب تک وہ گرا ہوا دیوار کا مرمت ہو چکا تھا۔ اسی طریقے سے دنیا کا سب سے لمبا اور بڑا توپ بھی اس جنگ میں ناکام ہو گیا اور سلطان محمد فاتح بہت مایوس تھا، لیکن سلطان محمد فاتح ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور سلطان محمد فاتح نے سمندر کے راستے سے قسطنطینیہ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن وہاں پر رومن امپائر نے 1000 سال سے ایک چین لگایا رکھا تھا جو سب سے بڑا اور وزنی چین تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا بحری بیڑا اس چین سے نہیں گزر سکتا تھا اور وہ رومن امپائر کے کیپٹل تک نہیں پہنچتا تھا۔ اور رومن امپائر کو 100% پتا تھا کہ یہ بھی ادر حکمرانوں کی طرح واپس شکست کے ساتھ لوٹے گا، لیکن سلطان محمد فاتح شکست کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے تیسرا اسٹریٹجی استعمال کیا اور اس نے اپنے افواج سے زمین کودنے اور سرنگیں بنانے کا اعلان کیا کہ آپ قسطنطینیہ کے شہر کی طرف سرنگیں کودیے تاکہ ہم قسطنطینیہ کے اس شہر میں سرنگوں کے ذریعے داخل ہو سکے۔ لیکن جب سلطان محمد فاتح کے افواج نے سرنگیں کھودنا شروع کیا اور قسطنطینیہ کے دیواروں کے بہت ہی قریب پہنچے تو اسی وقت رومن امپائر کو پتہ چل گیا کہ سلطان محمد فاتح کے افواج سرنگوں سے شہر میں اندر آنا چاہتا ہے، تو اس طرف سے رومن امپائر نے بھی سرنگیں کودی اور جب دونوں سرنگیں آپس میں مل گئے تو رومن امپائر نے اس کے اندر تیل ڈال دیا اور اس کو آگ لگا دیا، جس کی وجہ سے سلطان محمد فاتح کے ایک بار پھر ہزاروں فوج مر گئے اور سلطان محمد فاتح بہت مایوس ہو کر ایک بار پھر شکست کھائی۔ لیکن عارضی شکست تھا، صرف ایک سلطان محمد فاتح اور اس کا ایک وزیر تھا جو شکست ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ باقی سلطان محمد فاتح کے سارے افواج اور سارے وزیر مایوس تھے، لیکن سلطان محمد فاتح نے یہ عزم کیا تھا کہ جب تک میں قسطنطینیہ کو فتح نہیں کروں گا تب تک میں اس جگہ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، اور ایک 21 سال نوجوان نے آخر وہ کر دیا جس سے کسی کو امید نہیں تھی۔ راتوں رات سلطان محمد فاتح نے اپنے بحری بیڑے، جس میں سلطان محمد فاتح کے افواج شامل تھے، اس کے لیے پہاڑوں میں لکڑیوں کا راستہ بنایا اور پہلی بار کشتی خشک جگہ پر چلائی اور پہاڑوں پر جانوروں کے ذریعے اور اپنے افواج کے ذریعے اس کشتیوں کو جلایا اور اس چین کی دوسری طرف لے گیا۔ جب صبح ہو گیا اور رومن امپائر کو پتہ چل گیا کہ سلطنت عثمانیہ کا افواج ہمارے شہر میں موجود ہے تو وہ خوفزدہ ہوئے اور اندر ایک بڑا جنگ شروع ہوگی، جس میں رومن امپائر کے بادشاہ کو اپنے وزیروں نے بتایا کہ اب ہمارا بچنا مشکل نہیں ناممکن ہے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ کا سارا افواج ہمارے شہر کے اندر موجود ہے اور ہمارے سپاہیوں سے
لڑ رہے ہیں. تو اسی وقت رومن امپائر کے بادشاہ نے قسطنطینیہ کو چھوڑا اور بھاگنا اختیار کیا اور آخر کار ایک 21 سال نوجوان For Muslims, جس کے the سلطان greatest بننے challenge پر was to conquer. یورپ میں جشن منائی جاتی تھی, اس نے A child playing with an قسطنطینیہ کو empire. فتح کیا.